بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے برائی کا انجام۔ تم یہ غلط کر رہی ہو، یہ نہ صرف جرم ہے بلکہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ فاخرہ نے تیزی سے ہاتھ چلاتی سمینہ سے کہا، کچھ غلط نہیں، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ پیار اور جنگ میں سب جائز ہے، یہ ایک فضول کہاوت ہے۔ فائزہ نے اسے حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی۔ شٹ اپ فاخرہ، تم نے اگر میرا ساتھ دینا ہے تو دو، ورنہ تم جا سکتی ہو، اس نے غسیلی آواز میں کہا۔ فاخرہ پارک کے بینچ پر بیٹھی تھی، سمینہ کے غسیلے لب و لہجے کو محسوس کر کے اٹھ گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کو کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ اور سنو، اپنا منہ ہر صورت بند رکھنا۔ تم بے فکر رہو، فاخرہ نے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ فاخرہ سمینہ کی پڑوسن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی اور گہری سہیلی بھی تھی۔ دونوں ہمیشہ سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی۔ سمینہ کی شادی کو 8 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن اولاد نہ ہو سکی۔ پہل تو سسرال والوں نے کوئی خاص نوٹس نہ لیا۔ جب 4 سال سے اوپر ہو گئے تو علاج معالجے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کافی عرصہ علاج کروانے کے بعد بھی نتیجہ 0 ہی رہا۔ اب تو اس کی ساس کو پوتے کی فکر ستانے لگی اور وہ اڑتے بیٹھتے آہے بھرنے لگی۔ سمینہ کے شوہر آصف کا رویہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب آصف کے انداز میں بیگانگی اور سرد مہری ٹپکتی نظر آتی۔ وہ ساس اور آصف کے رویے سے بہت دل برداشتہ ہوتی اور اس معاملے میں بے بس تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی ساس نے 2 معنی باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ اشاروں میں آصف کو دوسری شادی کے مشورے دیتی اور کہتی، دیکھو بیٹا، جس درخت پر پھل نہیں لگ سکتے اس کو کاٹ کر کوئی اور پھلدار درخت لگا لینا چاہیے جو سایہ بھی دے اور میٹھا پھل بھی۔ ساس کی بات سن کر سمینہ کا تو جو خون جلتا سو جلتا، لیکن آصف جس طرح سعادت مندی سے سر ہلا دیتا، سمینہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، گھر پر کوئی نہیں تھا۔ ساس سسر آصف کے لیے لڑکی دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ بوجھل قدموں سے دروازوں تک آئی، کھول کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ جب وہ مڑی تو اس کے پیر کے نیچے کچھ چرمرایا۔ اس نے دیکھا اس کے پاؤں کے نیچے ایک کاغذ پڑا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ کوئی پمفلٹ تھا جسے پڑھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ الٹے قدموں فاخرہ کے گھر کی طرف بھاگی۔ فاخرہ نے پمفلٹ کو پہلے تو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر پڑھنے لگی۔ پنڈت رام الہی، نام ہی کافی ہے۔ ابھی اس نے نام ہی پڑھا تھا، جس کو پڑھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سنگ دل سے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر کو رائے راست پر لانا، سسرال کے ظلم و ستم نیز ہر قسم کی پریشانی کا حل چٹکی بجا کر۔ فاخرہ نے چٹکی بجائی، پھر سوالیہ نظروں سے سمینہ کو دیکھا۔ جس طرح عامل کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے ہیں، یہ سب فراڈ ہوتا ہے، صرف پیسہ اور وقت کا ضیاع۔ تم کہاں ان چکروں میں پڑ رہی ہو؟ اس طرح کے اشتہاری عامل فائدہ پہنچانے کے بجائے اکثر زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ آزمانے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھ پر کرم کر دے، سمینہ نے پورے وثوق سے کہا۔ اس کے دل میں کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ پنڈت ہی اب اس کی آخری امید ہے، نعوذ باللہ۔ فاخرہ اس کی بات پر افسوس کرتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ کوئی فراڈی لگتا ہے۔ اس کا نام تو دیکھو، پنڈت رام الہی، نہ یہ مسلمان ہے نہ ہندو، بد مذہب سے ہیں یہ۔ ویسے بھی یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اسی طرح لوگوں کے ایمان، گھر اور زندگیاں برباد کرتا ہے۔ میری مانو تو تم ان چکروں میں نہ پڑو، اللہ سے مانگو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ یہ سننا تھا کہ سمینہ پھٹ ہی پڑی۔ اس کے سینے میں جمع شدہ 8 سالوں کا غبار پلتا ہوا ناسور لاوا بن کر ابھل پڑا۔ اور کتنا صبر کروں، اتنے سال تو صبر کیا، سب کے تانے شہانے سہے، شوہر کی بے اعتنائی برداشت کی، ہر پل اللہ سے ہی امید رکھی، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اب تو حد ہی ہو گئی، وہ لوگ میری سوکل لانے کے در پہ ہیں جو میرے سینے پر مونگ دلے گی۔ کیا پتہ آصف مجھے طلاق ہی دے دیں، میں آصف کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ سوکن کا تو سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، فاخرہ تم میری سہیلی ہو تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ فاخرہ نے اس کی باتیں سن کر سر پیٹ لیا۔ یہاں تک سمینہ ٹھیک ہی تھی، اپنی بقا کے لیے لڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا۔ سمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس کو دیکھ کر فاخرہ کا دل پسیج گیا اور اس نے ہاں کر دی۔
سمینہ نے اس کی رضامندی کے بعد کہا، ساس سسر گھر میں نہیں ہے، موقع اچھا ہے، ہمیں آج ہی اس بندے سے مل لینا چاہیے۔ اتفاق سے یہ اسی شہر میں ہے۔ اس کا جوش دیدنی تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلنے کو تیار ہوں۔ وہ اس کے آگے ہار مان چکی تھی۔ دوپہر ڈل رہی تھی جب وہ پنڈت کے آستانے پر جا پہنچی۔ ایک آدمی نے ان کو بیٹھک میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر میں عامل بھی وہاں آ گیا۔ سفید قمیض شلوار میں ملبوس اس گہرے کالے رنگ کے آدمی کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ جب اس نے بھاری آواز میں آنے کا مقصد پوچھا تو سمینہ نے رو رو کر اپنی کتھا اس کے گوش گزار کر دی۔ اب آپ ہی میری آخری امید ہیں، اس نے کفر بکتے ہوئے کہا۔ عامل ساری بات سن کر بولا، بس اتنی سی بات؟ تم پریشان نہ ہو بی بی، جیسا میں کہتا ہوں اگر تم نے ویسا ہی کیا تو ضرور تمہارے گھر والے اور شوہر راہ راست پر آ جائیں گے، مگر یاد رکھو اس عمل میں کوئی بھول چوک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں تھیں۔ اب اس نے رائٹنگ پیڈ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا، آڑی ترچھی لکیریں، نمبر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کاغذ پر کچھ پتلے، پھر ان کے پیٹ، منہ اور ماتھے پر کچھ نام لکھ کر ان پتلوں کو علیحدہ علیحدہ کاٹ لیا۔ پھر وہ سمینہ سے مخاطب ہوا، کرنا یہ ہے کہ گھر جاتے ہی ایک تعویذ کو آگ والے چولہے کے نیچے دفن کر دینا، اوپر چولہا جلا دینا۔ چولہا ہر وقت گرم رہنا چاہیے۔ یہ سب کرتے ہوئے تم کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ دوسرے تعویذ کو ہانڈی میں پانی کے ساتھ ابال کر سب گھر والوں کو پلا دو۔ آخری اور سب سے مشکل کام، تیسرے تعویذ کو کسی قبر میں مردے کی کھوپڑی پر رکھ دینا ہے۔ جب یہ کام کر کے گھر جانے لگو تو پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ سارے کام میں ہی کروں گی تو آپ کیا کرو گے؟ سمینہ نے بے ساختہ عامل کی بات کاٹ کر کہا تو وہ مسکرایا اور برا مانے بغیر بولا، میں رات کو پڑھائی کروں گا، کالی ماتا کا جاپ کروں گا بی بی۔ یہ سن کر سمینہ نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے تعویذ عامل کے ہاتھ سے لے لیے اور مطلوبہ بڑی رقم عامل کو دے دی۔ راستے میں فاخرہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ بہت رسکی ہے، مت کرو پلیز، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے۔ اس سے زیادہ الٹا سیدھا اور کیا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی ساس جب گھر آئی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، لگتا تھا اس نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ جیسے ہی آصف تھکا ہارا گھر آیا تو ماں نے اسے گھٹنے کے ساتھ لگا کر بٹھا لیا اور آہستہ آواز میں خسر پھسر کرنے لگی۔ سمینہ کا ضبط جواب دینے لگا، لیکن اس نے دل پر پتھر رکھ لیا، یہ سوچ کر کہ کچھ ہی دیر میں کھانا کھاتے ہی دونوں ماں بیٹے کے خیالات بدل جائیں گے۔ کھانا کھلا کر اس نے سب کے بستر لگائے۔ کچھ دیر میں سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں اٹھی اور اس نے دوپٹے کے پلو کے ساتھ بندھے تعویذ چیک کیے۔ آج اس نے کھانے میں نیند کی گولی بھی ملا دی تھی تاکہ اس کے واپس آنے سے پہلے اگر کوئی اٹھ جائے تو اس کو نہ پا کر کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ فاخرہ اور سمینہ کچھ سامان اٹھائے قبرستان کی تاریخ اور خاموش فضا کی طرف چل پڑی۔ فاخرہ کے دل میں بار بار ہول اٹھتے ہیں، اس کے برعکس سمینہ نہ ہی قبرستان کی پراسرار ہولناکی سے خوفزدہ تھی اور نہ ہی اس کبھی فعل کو انجام دینے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے سر پر تو مانو جنون سوار تھا۔ اس نے اپنی مطلوبہ قبر کھود لی۔ قبر میں اترنا، وہ بھی رات کے وقت، ایک بہت گھٹن مرحلہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ازواجی زندگی کی خوشیاں تھیں۔ غالب امکان تھا کہ اس کی ساس اس کو طلاق دلوا دیتی۔ اسی خوف کے پیش نظر تمام ڈر خوف حج ثابت ہو رہے تھے۔ فاخرہ وہاں سے دور جا چکی تھی، اب سمینہ اکیلی تھی۔ اس نے مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے اور کافی سارے پتھر بھی قبر میں اتار لیے تھے تاکہ باہر نکلنے میں آسانی ہو۔ اس نے تمام مشکل مرحلے طے کر لیے، مردے کے منہ سر پر تعویذ رکھ دیے، پھر وہ مٹی اور پتھروں کی سیڑھی بنا کر مشکل سے گرتی پڑتی باہر نکل کر مٹی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس ساری کارروائی میں اس کی کمر اکڑ کر تختہ ہو گئی تھی، تھکن سے چور چور، بدن سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ وہ سردی کے شدید موسم میں بھی پسینے میں شرابور تھی، ہر طرف گھٹا ٹاپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کچھ لمحے سانس درست کرنے کے بعد اس نے قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ صفے نازک عام طور پر اس طرح جان جھونکوں میں ڈالنے والے کام نہیں کر پاتی، لیکن نہ جانے اس عورت کے سر پر کیا جنون سمایا تھا جو ازواجی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی ہی داؤ پر لگا چکی تھی۔
اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ بمشکل اس نے مٹی کے ڈھیر کو قبر کی شکل دی اور واپسی کی راہ لی۔ چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا، ماحول کافی حد تک روشن ہو گیا۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی پہنچی تھی کہ اچانک فضا چیخوں اور رونے کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس اچانک آفتاب سے اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ جانوروں کے رونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بین بھی سنائی دیے۔ وہ رک گئی، خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ٹانگیں کانپنے لگی۔ پھر بھی اس نے اپنے حواس کو قابو میں رکھا۔ تجسس کے مارے اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو مارے دہشت کے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آنکھوں کے ڈھیلے باہر کی طرف ابل پڑے۔ جس قبر کی اس نے بے حرمتی کر کے ناپاک عمل کیا تھا، اس کے سرہانے کچھ عورتیں کھڑی سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ ان کے منہ سے نکلنے والی بین دل دہلا دینے والے تھے۔ ان کے چہرے کو ان کے لمبے لمبے بالوں نے ڈھانپ رکھا تھا اور ان کی دردناک آواز عجیب پرحزن سا تاثر پیش کر رہی تھی۔ وہ عامل کی مڑ کر نہ دیکھنے اور جلد گھر پلٹ جانے کی ہدایت یکسر فراموش کیے پتھرائے وجود کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ عورتوں نے ماتمی لباس پہن رکھے تھے۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا، جس کی روشنی میں سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی زبان اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک درد تھا، ایک تکلیف تھی ان کی آواز میں۔ ثمینہ موہیت سے ان کی طرف متوجہ تھی کہ اچانک ان کا رخ اس کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے قدم من بھرکے ہو گئے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے زمین نے اس کے پاؤں جگڑ لیے ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عورت بجلی کی رفتار سے اس کے سر پر پہنچ گئی اور دفعتاً اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے تو مانو اوسان پہلے ہی خطا ہو گئے تھے، اب اس کی جان بھی لبوں پر آ گئی۔ جوں جوں اس کی گردن پر دباؤ بڑھ رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ رہے تھے، اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دیر اور ہوتی تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ تبھی اس نے ڈوبتی سانسوں کے ساتھ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے کہا، میں اتنی آسانی سے خود کو موت کے حوالے نہیں کروں گی۔ باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے تھے، اس نے بچی کچی طاقت جمع کی اور چھوٹی کدال جو ابھی تک اس کے کندھے پر تھی اس نے اتار لی اور ایک ہی وار میں ایک زوردار ضرب اس عورت کے سر پر لگائی۔ چوٹ لگتے ہی اس عورت نما بلا نے اس کی گردن چھوڑ دی اور لڑکڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے لمبے بال اب بھی اس کے چہرے پر تھے۔ ثمینہ ابھی اپنی پھولی سانس درست کر ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں نے ایک مکروا آواز سنی، بچ گئی، بچ گئی، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور وہ دھڑام سے نیچے گر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اجنبی ماحول میں پایا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا تو ایک چہرہ اس پر جھکایا۔ ثمینہ ہوش کرو، میں ہوں فاخرہ۔ فاخرہ قبرستان کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی جب وہ واپس نہ آئی تو فاخرہ نے اندر جانے کی ٹھانی، کیونکہ وہ انتظار کرتے کرتے اب بہت تھک چکی تھی۔ نیند نے اس کے اعضاء کو ڈھال کر دیا تھا، اس لیے وہ اس کی خبر لینے کے لیے قبرستان کے اندر چلی گئی۔ چلتے چلتے جب وہ عین قبرستان کے وسط میں پہنچی تو اسے ایک زوردار ٹھوکر لگی۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی اور وہ بری طرح ڈر گئی۔ ابھی وہ بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک کراہ سنی۔ جب اس نے ٹارچ کی روشنی زمین کی طرف ڈالی تو وہاں ثمینہ بے ہوش تھی۔ فاخرہ گھسیٹ گھساٹ کے ثمینہ کو گھر لے آئی۔ ہوش آنے کے بعد ثمینہ نے فاخرہ کے جانے کے بعد کی تمام باتیں اس کو بتا دی۔ اب ثمینہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ صبح جب گھر والے جاگے ہوں گے تو اس کو نہ پا کر کیا ہوا ہوگا۔ اسی خدشے کے پیش نظر دونوں ثمینہ کی گھر کی طرف بھاگی۔ پورے گھر پر سناٹا طاری تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب ابھی تک سو رہے ہوں۔ اس نے ساس سسر کے کمرے میں جھانکا تو وہ سچ میں سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف آئی تو آصف بیڈ پر نہیں تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ چکا ہے، لیکن وہ گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثمینہ نے جو ہی باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس سے فاخرہ کو کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں آئی۔ جب اس نے اندر کا نظارہ دیکھا تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اس نے فلک شگاف چیخ ماری۔ باتھ روم کی دیوار کے ساتھ آصف گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے اور ہاتھ خون سے لتھڑے ہوئے تھے اور اس کے پاس ایک تیز دھار بڑا خنجر پڑا ہوا تھا جو تازہ خون سے تربتر تھا۔
इसकी हालत किसी खौफजदा बच्चे की सी लग रही थी और इसकी आंखें दहशत से खुली हुई थी, जैसे इसने इंतहाई डरावना मंजर देखा हो। समीना ने इसे पुकारा, आसिफ, आसिफ उठो, उठो आसिफ। इसकी किसी बात का आसिफ पर कोई असर ना हुआ तो इसने इसको झंझोड़ डाला, मगर आसिफ ठस से मस ना हुआ। फिर वो आसिफ के वालिदैन के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही इसने सास ससुर की चादर हटाई तो इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो दोनों मुर्दा हालत में थे, इनकी गर्दन कटी पड़ी थी। इसका मतलब साफ था कि आसिफ ने इन दोनों को कत्ल कर दिया है। समीना की तो ज़िंदगी तबाह बर्बाद होकर रह गई। आसिफ का जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो पागल हो गया। सफली अमल के पलट जाने की वजह से समीना की दुनिया लुट गई। इसने आमिल पंडित को बहुत ढूंढा मगर वो कहीं ना मिला। बुरे काम का बुरा अंजाम। इसको अपना घर बर्बाद और शोहर के पागल होने पर समझ आया था। इसी पागलपन में एक दिन वो घर छोड़कर कहीं चला गया और फिर कभी न लौट कर आया। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। ये सिर्फ एक कहानी थी जो शायद राइटर ने अपने जहन से लिखी थी, मगर इस कहानी में मौजूद वाक़ियात हमारी हकीकी ज़िंदगी में मौजूद हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो हसद, जलन और पत्नी किस किस वजह से इन सफली और काले इल्मों में पढ़कर लोगों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें काले जादू से और इन सफली अमलों से महफूज रखे, आमीन। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।